السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو اس دنیا میں اپنی نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو مصیبتیں اور مشکل حالات کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ انہی مصیبت زدہ اور مشکل ترین راہوں پر چلنے والوں میں ایک نچلا طبقہ، جنہیں دہاڑی دار یا مزدور دار طبقہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ دنیاوی ہر بڑے دنوں میں، خوشی والے دنوں میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ آیا ایسے طبقے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے میں ہمیں دین اسلام میں احکامات ملتے ہیں، اور اسی طرح ایسے لوگ جو ایسے وسائل میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر آزمائشیں انہی پر ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث ہی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ دوستو، زیادہ تر تو سننے میں اور پڑھنے میں یہ ایک حدیث ہی ہمیں ملتی ہے، لیکن آج اس طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں جس سے ایسے لوگ جو کہ ایک تو دہاڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ ہے، اور دوسرا اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم پر ہی ایسے حالات کیوں ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ سوچ بھی ان کے ذہنوں میں آتی ہے کہ تمام تر مشکلات اور آزمائشیں کیا دنیا میں انہی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے انہی دہاڑی دار اور مزدور دار اور غریب لوگوں کے متعلق ایک حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن کی حالت سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو کہ مانگنے آتے ہیں اور دروازوں سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، ایسوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت موصب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم تر درجے لوگوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مساکین تھے، جبکہ صاحب سرود روک لیے گئے، یعنی کہ جو مالدار تھے، اور آگ والوں یعنی کافروں کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ سورۃ المعراج کی آیت میں فرمایا کہ ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی تو وہ 40 سال پہلے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی کر دی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو وہ قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک آدمی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی نہ کی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہا شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بری زمین سے بہتر ہے، یعنی کہ دونوں ہی صحابی تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب صحابی کے متعلق فرمایا کہ امیر صحابی جیسی شخصیات سے پوری دنیا کو بھر دیا جائے تو یہ غریب صحابی ان سب سے بہتر ہے۔ دوستو، یہ وہ تمام تر احادیث تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو غریب ہیں اور یہ ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب وہ کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ ان کی قسم کو قبول کیا جاتا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہی غریب لوگوں کو جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایسے غریب لوگ جو کہیں رشتہ بھیجے تو ان کا رشتہ نہ ہو، اور اگر کوئی سفارش کریں تو ان کی کوئی سفارش نہ ہو، اور اگر کوئی وہ بات کریں تو ان کی کوئی بات کو اہمیت نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پوری دنیا میں اگر امیر لوگوں سے بھر دیا جائے تو اس غریب شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ اہمیت کا مقام ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آگے اور بہت سی احادیث جس سے ایک دہاڑی دار مزدور دار یہ شخص سوچے گا کہ آیا صرف اسی پر ایسے حالات نہیں گزرے، صرف اسی کی زندگی میں وہ تمام تر مشکلات نہیں، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی جو کہ وسائل اور اچھے حالات رکھتے ہوئے بھی اپنی ناشکری زندگی میں مگن ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اسی طرح حضرت سعید مقبری رحمہ اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی ہوئی چربی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی، آپ نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں راوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں شام کے وقت نہ ایک سا گندم ہوتی اور نہ ایک سا کوئی اور اناج ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور ایک سا تقریباً 1 کلوگرام یا اس سے کچھ کم کا اناج بنتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھت پر بسیرا کیا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیں اور آپ امت کی فراخی فرمائیں، یعنی کہ آپ اپنے لیے آسانی کی دعا فرمائیں، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت سے نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب کیا تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کیا تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں وہ تمام تر آسائشیں ہوں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ اپنی آسانی کے لیے اس دنیا کی تمام آسائشوں کے لیے دعا کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی کو اپنایا جس کی مشکلات اور جس کی پریشانیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خندق کھودنے کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور ایک پتھر باندھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دکھائے۔ دوستو، جو بھی مزدور اور دہاڑی دار کیا اتنی سخت مشقت کر سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ کیا اتنی شدید بھوک میں کبھی کسی نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے؟ ہم یہ احساس بھی نہیں کر سکتے۔ الٹا افسوس، ہم جب بھی کسی دعوت پر جاتے ہیں یا جب بھی کوئی اچھا کھانا کھائیں،
الٹا ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں سوچا کہ ان کے ایسے سٹیٹس اور ایسے کھانوں کو دیکھ کر ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کیا فاقہ کاٹا ہو اور جن کے نہ جانے کیسے حالات ہوں، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، اس چیز کا ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اور یہاں تک بھی ہم سنتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں کوئی کھانا پکائیں تو اس میں سالن کی مقدار کو زیادہ کر دیں تاکہ آپ کسی اپنے غریب پڑوسی کو بھی اس کو دے سکیں، لیکن افسوس آج دینا تو دور کی بات، ہمارے تمام تر سٹیٹس اور ہماری دعوتیں پڑوسی کیا ہمارے تمام تر رشتہ دار اور دور دور تک جاتی ہیں، اور نہ جانے ان لوگوں کے کیسے حالات ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم سوچتے بھی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ایک دوسری روایت میں ہے بقدر کفاف، یعنی کہ گزارا لائق روزی عطا فرما۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے مساکین زندہ رکھنا، مساکین میں ہی فوت کرنا، اور مجھے مساکین کے گروہ میں جمع فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ کسی مساکین کو حالی نہ موڑنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ عائشہ مساکین سے محبت کرنا، انہیں قریب رکھنا، چنانچہ روز قیامت اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ دوستو، ان احادیث سے آپ کو ایسے تمام تر لوگوں کے جن کے حالات اس دنیا میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھرے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس دنیا میں مشکلات اور آزمائشوں میں زندگی گزاری جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اپنے سے کم تر وسائل والے شخص کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے سے زیادہ والے کو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچا لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا کے مال و منصب سے۔ اور اسی طرح انسان موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت مومنین کے لیے فتنے یعنی کہ آزمائش سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح انسان کو قلت مال یعنی کہ مال کے کم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، حالانکہ کم مال کا کم حساب ہی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جس حال میں بھی اس دنیا میں رکھے اپنا شکر گزار بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اسی طرح دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔